السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ بعض خواتین کو لیکوریا کے قطرے آتے ہیں، اسی طرح بعض مردوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں جو کہ بیماری کی وجہ سے ہیں، تو ایسی شکل میں ان کے وضو کا کیا حکم ہے، نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر انہیں یہ قطرہ آ جاتا ہے، چاہے وہ لیکوریا کا ہو یا پیشاب وغیرہ کا ہو، تو کیا ان کا وضو صحیح ہے اور ان کی نماز صحیح ہے یا ان کا وضو ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ جو شخص مریض ہے اس کے لیے شریعت اپنی پابندیوں کو نرم کر دیتی ہے، جیسا کہ مریض آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا کوئی عورت اس بیماری میں مبتلا ہو، کسی مرد کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، کسی خاتون کو لیکوریا کے قطرے آتے ہوں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں۔ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے وہ وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ اس کے بعد بھی اگر انہیں نماز کے دوران یا وضو کے بعد کوئی قطرہ اس طرح آ جاتا ہے تو ان کی نماز بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قطرے آیا کرتے تھے مزی وغیرہ کے، کنت رجلا مزاء، مجھے مزی کے قطرے آتے تھے، یہ سفید رنگ کا قطرہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تو نہ پوچھ سکا کیونکہ ان کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، تو میں شرماتے ہوئے خود نہیں پوچھ سکا، کسی اور صحابی سے فرمایا کہ مجھے یہ مسئلہ پوچھ کر بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب پرابلم سنی، یہ مسئلہ سنا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کپڑے کے اوپر چھینٹے مار لیے جائیں پانی کے، جیسا کہ ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن درجے کی روایت کہا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو تو صفائی طہارت حاصل کی جائے، وضو کیا جائے اور نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس دوران وضو کرنے کے بعد یا نماز کے دوران بھی قطرہ آ جاتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، اور پانی کے یعنی اس کا وضو بالکل صحیح ہے، نماز بالکل صحیح ہے۔ اور پانی کے چھینٹے مارنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو ایک شک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسا مریض آدمی ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے، وہ ایک وضو سے مختلف وقتوں کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے اور نماز پڑھے، انشاءاللہ اس کا وضو بھی بالکل صحیح ہے، اس کی نماز بھی بالکل صحیح ہے، چاہے اسے بعد میں قطرہ آ جائے۔ اگلی نماز کا وقت ہو تو الگ سے وضو کرے اور اس کے ساتھ نماز ادا کرے، ایک وضو سے مختلف اوقات کی نمازیں نہ پڑھے، تو انشاءاللہ اس کی نماز، اس کا وضو وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔